أهلا وسهلا يا رمضان شهر التوبة والغفران مرحبا بك رمضان رمضان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے آپ سب کے؟ میں امید کرتی ہوں آپ سب ایمان و تقوی کی بہترین حالت میں ہوں گی انشاءاللہ تعالیٰ. آج ہماری رمضان سیریز کا ڈے 5 ہے. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. اللہم فقہنا فی الدین. آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ سال بھر جس مہینے کا انتظار کیا اب وہ قریب ہے، رمضان 2024. اللہ سے دعا ہے کہ اس رمضان ہم سب کو خیر و عافیت کے ساتھ اس رمضان میں داخل کرے. اس رمضان ہم انشاءاللہ گھر کے کاموں سے اپنی عبادات کے لیے ٹائم نکال کر بہترین رمضان گزاریں گے، بہترین دعائیں مانگیں گے انشاءاللہ. رمضان میں عبادت کے لیے کوئی جگہ سلیکٹ کر لیں، اپنے روم میں کارنر بنا لیں. اگر نہیں ہے تو اٹس اوکے. اگر آپ کی بالکنی میں تھوڑی سی جگہ ہے، چھت پر تھوڑی سی اسپیس ہے، کہیں پر بھی کارنر سلیکٹ کر لیں کہ یہاں میں نے رمضان کی عبادت کرنی ہے. اگر کوئی بھی ایسی جگہ نہیں ہے تو کوئی مشکل بات نہیں، سب حالات ڈیفرنٹ ہوتے ہیں. آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ میرے حالات تو باقی لوگوں جیسے نہیں ہیں، ہم جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتے ہیں. کوئی بات نہیں. آپ ایک کبرڈ، ایک خانہ لے لیں یا کوئی چھوٹی ٹیبل رکھ، اس میں اپنی نماز کی چادر، اپنی جائے نماز اور چھوٹی چھوٹی چیزیں جیسے عطر، خوشبو ہونی چاہیے جو آپ اپنی جائے نمازوں پر لگائیں گی تو آپ کی نمازوں میں خشوع و خضوع پیدا ہوتا ہے. آپ کو مزہ آتا ہے نماز پڑھنے میں کیونکہ خوشبودار چیز کی طرف انسان اٹریکٹ ہوتا ہے، رائٹ؟ اس کارنر میں آپ نے اپنی اذکار جو بھی لکھے ہیں یا آپ کے پاس بک ہے وہ رکھیں. اپنا قرآن رکھیں. قرآن کو آپ نے کہیں اوپر نہیں رکھنا ہے کہ آپ کا ہاتھ ہی نہ پہنچ سکے. قرآن کو آپ نے اپنے قریب رکھنا ہے، اپنی اپروچ میں رکھنا ہے تاکہ آپ بار بار اٹھا کر پڑھ سکیں. ٹھیک ہو گیا؟ اور اللہ پاک سے دعا کرنی ہے، یا اللہ پاک میرے دن اور میری راتیں اس کو پڑھتے ہوئے گزریں، اس کو میری زندگی میں ہمیشہ شامل کر دیں اور میرے شب اور روز اس کو پڑھتے ہوئے گزریں. اور رمضان کے بعد کبھی اس کو چھوڑو نہ. رمضان میں ہر لمحہ آپ دعا کیا کریں. کوئی موقع ایسا نہ چھوڑیے گا جس میں آپ اللہ سے باتیں نہ کرتی ہوں. ٹھیک ہو گیا؟ اب آتے ہیں قیام اللیل کی طرف. سب سے پہلے سب سے زیادہ تحقیق جو میں نے قیام اللیل کے مطابق کی ہے، اس سے آپ حیران رہ جائیں گے. یہ دعوت کا کارڈ ہوتا ہے رب العالمین کی طرف سے، اور میں نے اس میں پایا کہ فرض نمازوں کی ندا تو بشر ہی لگاتے ہیں جبکہ قیام اللیل کی ندا رب العالمین لگاتے ہیں. فرض نمازوں کی ندا ہر شخص سنتا ہے جبکہ قیام اللیل کی ندا بعض لوگ ہی محسوس کرتے ہیں. فرض نمازیں تمام مسلمانوں پر فرض ہیں جبکہ قیام اللیل صرف اللہ کے چنے ہوئے مومن ہی ادا کرتے ہیں. فرض نمازیں بعض لوگوں کی دکھاوے کی نظر ہو جاتی ہیں جبکہ قیام اللیل چھپ کر اور صرف اللہ کی رضا کے لیے ادا کی جاتی ہے. فرض نمازوں کو ادا کرتے وقت مسلمان دنیاوی سوچوں میں مگن اور شیطانی وسوسوں میں مبتلا رہتا ہے جبکہ قیام اللیل میں مومن دنیا سے قطع تعلق اور آخرت کی فکر میں مگن ہو جاتا ہے. فرض نمازوں میں مسلمان مسجد میں دوسروں سے ملاقات میں مشغول ہو جاتا ہے جبکہ قیام اللیل میں مومن اللہ سے ملاقات کا شرف اور اس سے کلام اور سوال کرتا رہتا ہے. اور آپ جانتی ہیں قیام اللیل میں اللہ نے خود اپنے بندوں سے دعا کی قبولیت کا وعدہ کیا ہے. آخر میں قیام اللیل اس خوش نصیب کو حاصل ہوتی ہے جس سے اللہ کلام کرنا چاہتا ہو اور اس کے غم سننا چاہتا ہو کیونکہ وہ اپنے اس مومن بندے کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے. خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو اللہ ذوالجلال اکرام کی طرف سے بھیجا گیا دعوت نامہ کارڈ کی صورت میں حاصل کرتے ہیں اور اس کے سامنے بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں. جب آپ سب بھی جو مجھے یہاں سن رہی ہیں رات کے آخری حصے میں اندھیروں میں اپنے مالک الملک کے سامنے پیش ہوں تو بچوں والا اخلاق اپنائیں کہ جب بچہ کوئی چیز مانگتا ہے تو نہ ملنے پر وہ روتا ہے یہاں تک کہ حاصل کر لیتا ہے. بس آپ بھی اپنے رب سے بچوں کی طرح مانگیں. آپ اپنے ساتھ دوسروں کو بھی اس دعوت نامے میں جو اللہ کی طرف سے آپ کو ملتا ہے سب کو شامل کریں تاکہ دوسروں کے عمل کا آپ کو بھی پورا اجر ملے. اب بات کرتے ہیں حسد، کینہ، بغض پر. دیکھیں، حاسد جب حسد کرتا ہے تو اپنے برے عمل سے دوسروں کو تو نقصان دیتا ہی ہے مگر پہلا نقصان وہ خود کو دیتا ہے. وہ خود کو احساس کمتری کا شکار کر لیتا ہے. وہ کبھی خود کو خوش نہیں ہونے دیتا. وہ اپنی سوچ کو بہت محدود کر دیتا ہے. اس کی زندگی میں کوئی دن آرام کا اور کوئی رات سکون کی نیند نہیں رہتی.
وہ ان نعمتوں کو محسوس ہی نہیں کر پاتا جو اللہ نے اس کو عطا کی۔ اس کے پاس بھی ایسی بہت سی نعمتیں ہوں گی جو کسی دوسرے کے پاس نہیں ہیں، مگر وہ اپنی زندگی پر غور ہی نہیں کرتا، جس کی وجہ سے ہمیشہ ناشکری کرتا ہے۔ حسد اس قدر خطرناک شے ہے کہ ہمیں صبح و شام اس کے شر سے پناہ مانگنا سکھایا گیا ہے۔ انسان حسد کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ وہ ایک اہم بات بھول جاتا ہے کہ ہر شے ہر ایک کے حصے میں کبھی نہیں آتی، اور کون سی چیز کب کس کو دینی ہے یہ رب کے حساب ہیں جن سے ہم ناواقف ہیں۔ ہمیں بس ایمان لانا ہے، اللہ کی تقسیم پر راضی رہنا ہے اور خود کو حسد جیسی برائیوں سے محفوظ رکھنا ہے۔ انشاءاللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لیلۃ القدر جو شب قدر ہے، خیر من الف شہر، جو 1000 مہینوں کی عبادت کرنے سے بہتر ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ تمام گنہگاروں کو معاف کر دیتے ہیں، لیکن جس کے دل کے اندر حسد، بغض اور کینہ ہو، انتقام لینے کا جذبہ ہو، اپنے مسلمان بھائی بہن کے لیے بغض ہو، کینہ ہو، نفرت ہو، دل صاف نہ ہو، اس کی مغفرت روک دی جاتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسد سے اپنے آپ کو محفوظ رکھو، کیونکہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح لکڑیوں کو آگ کھا جاتی ہے۔ جب تک کہ اس گناہ سے توبہ نہ کر لیں تو اپنے دلوں کو صاف کرنا ہے، اس مبارک مہینے میں روح کو پاک کرنا ہے، دل کے اندر سے یہ سب چیزیں نکال دینی ہیں۔ انشاءاللہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح لکڑیوں کو آگ کھا جاتی ہے، تو اپنے دلوں کو صاف کرنا، اس مبارک مہینے میں روح کو پاک کرنا ہے، دل کے اندر سے سب چیزیں نکال دینی ہیں۔ انشاءاللہ اپنے آپ کو پاک کرنا ہے تاکہ ساری رحمتیں، ساری برکتیں ہم حاصل کر سکیں، جو رمضان المبارک کا جو مقصد ہے وہ ہمیں حاصل ہو جائے۔ اس بیماری کو دور کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے، جب بھی کسی کی نعمت دیکھیں ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ پڑھیں اور اللہ سے دعا کریں جو نعمت آپ نے ان کو عطا کری ہے اس میں اور خیر و برکت ڈال دے اور مجھے بھی عطا کر، بے شک تو بہت رحمتوں و برکتوں سے نوازنے والا ہے۔ اور پھر بھی حسد دل میں پروان چڑھ جائے، پھر کیا کریں؟ پہلی بات خیال ذہن میں آئے اسے محفوظ نہ کریں۔ دوسری بات دیکھیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے ہمیں جو سکھایا ہے ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے، ہمیں برے خیال کو لے کر آگے نہیں بڑھنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ اے اللہ میرے دل کے کینے کو دور کر دے، تو اللہ سے دعا کرنی چاہیے۔ اللہ سے دعا کرنے سے اللہ تعالیٰ سے ہی امید رکھیں۔ اس خرابی کے بعد انسان کے بس میں کچھ نہیں رہ جاتا، کوشش کریں اور ارد گرد والے بھی مل کے کوشش کریں۔ پھر اس کے لیے رب کے حضور سجدے بھی کرنے ہوں گے، اس کے لیے استغفار بھی کرنی ہوگی، مسلسل مدد مانگنے کی ضرورت ہے، کیونکہ دل کی اس بیماری سے آسانی سے انسان نجات نہیں پا سکتا۔ ایک اور کام، اپنی سوچ کا رخ بدلنے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنی سوچ کو پازیٹیو رکھنے کی ضرورت ہے، یعنی آپ کوئی بھی معاملہ ایسا ہو رہا ہو تو اپنی سوچ کو غلط رخ پر جانے ہی نہ دیا جائے اور ہمیشہ سے اس کو پازیٹیو لینے کی پوری کوشش کریں۔ یہ بات بہت امپورٹنٹ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہم لوگ یعنی کہ دعائیں کر کے، سجدہ کر کے، استغفار کر کے ان بیماریوں کو دور کریں گے انشاءاللہ، اور اس رمضان کو بہترین طریقے سے گزاریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ اللہ پاک ہماری ان بیماریوں کو ہمیشہ کے لیے ہم سے دور کر دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ أهلا وسهلا يا رمضان شهر التوبة والغفران مرحبا بك